نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر ان طلقتم اگر تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو ما لم تمسوہن کہ نہ چھوا ہو تم نے ہن ان عورتوں کو ما جو لم نہیں تمسوہن تمسو تم نے چھوا ان عورتوں کو جب تک تم نے ان عورتوں کو نہیں چھوا اگر تم طلاق دے دو او تفریضوا لہن فریضہ یا تم نے نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضہ حق مہر ان کے لیے مقرر نہ کیا ہو فمتعوہن علی الموسع تم فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو علی الموسع قدر جو خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے بقدر وعلی المقتر اور جو تنگ دست ہے قدر وہ اپنی حیثیت کے بقدر متاعًا بالمعروف یہ دستور کے مطابق کچھ سامان ہے حقاً علی المحسنین یہ لازم ہے محسنین پر مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اس نکاح کے اندر حق مہر کو مقرر نہیں کیا اور رخصتی سے پہلے وہ آدمی اور عورت الگ نہیں ہوئے نکاح کے بعد کہ طلاق ہو گئی تو اب اس کا حق مہر کتنا ہوگا اس کو کتنا دینا ہوگا مقرر چونکہ نہیں کیا تھا دوسری بات وہ اگلی آیت کے اندر دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر مقرر کیا ہو اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے معنی یہ کہ اس مرد اور عورت کے خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر حق مہر دینا ضروری نہیں ہے اس کو حق مہر دینا ضروری نہیں ہے بس اسے کچھ فائدہ پہنچا دو شریعت کہتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دو اس عورت کو تو علماء کرام نے اس کے اندر 3 کپڑوں کا ذکر کیا ہے جو کچھ نہ کچھ آپ نے فائدہ پہنچانا ہے وہ کم از کم لباس کے 3 کپڑے ہوں پہننے کے 3 کپڑے ہوں سلوار قمیض دوپٹہ وغیرہ یہ 3 کپڑوں کا اچھا سوٹ وہ کم از کم اسے نفع پہنچایا جائے اس عورت کو کچھ نہ کچھ دیا جائے اب وعلی الموسع قدر اور جو تنگ وہ خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے بقدر دے گا اگر وہ 5-4 ہزار کا سوٹ لے کے دے سکتا ہے تو اتنا ہی دے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر نارمل حالت کا سوٹ لے کر دے دے اب دیکھیے اس کا ترجمہ لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ما لم تمسوہن کہ نہ چھوا ہو تم نے ان عورتوں کو او تفریضوا لہن فریضہ یا تم نے نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے حق مہر مہر تم نے مقرر نہ کیا ہو یا انہیں چھوا نہ ہو اس سے پہلے طلاق ہو گئی فمتعوہن فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو علی الموسع فائدہ پہنچائے عورتوں کو علی الموسع قدر جو خوشحال ہے قدر اپنی حیثیت کے بقدر وعلی المقتر قدر اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے بقدر متاعًا بالمعروف یہ دستور کے مطابق سامان ہے دستور یہی ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دیا جائے حقاً علی المحسنین محسنین پر یہ حق ہے یہ لازم ہے نیکوکاروں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ یہاں پر وہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور اس نکاح کے اندر حق مہر مقرر ہو گیا لیکن خلوت سے پہلے ان کی طلاق ہو جاتی ہے، تو اب
کتنا حق مہر دینا لازم ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جس نے حق مہر اپنے نکاح کے اندر مقرر کر لیا ہے اور عورت کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا حق مہر اس تک پہنچائے، اس عورت تک آدھا حق مہر پہنچائے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم چھو ان عورتوں کو، ان عورتوں کو چھونے سے پہلے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مقرر کر لیا ان کے لیے حق مہر، حق مہر بھی تمہارا مقرر ہو چکا تھا اس نکاح کے اندر، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس نصف ہوگا جو تم نے فرض کیا، جو تم نے مقرر کیا، لازم کیا ہے، اس میں سے نصف حق مہر اس عورت کو دے دو۔ اِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ عورتیں وہ معاف کر دیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا زیادہ دے بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص کہ جس کے ہاتھ کے اندر عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ ہے وہ زیادہ دے دے، یعنی حق مہر اب آدھا دینا لازم تھا، وہ پورا کا پورا حق مہر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ آدمی کا اختیار ہے۔ لیکن شریعت نے مقرر یہ کر دیا کہ عورت کو طلاق سے، وہ خلوت سے پہلے پہلے اگر طلاق دے دی جائے آدھا حق مہر وہاں تک پہنچاؤ۔ اب میاں اور بیوی کی مرضی ہے، وہ عورت نہ لے چھوڑ دے، یا وہ جو خامد ہے وہ زیادہ دے دے اس کو، یہ دونوں کی آپس کی مرضی ہے، اختیار ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم زیادہ دے دو تو اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، زیادہ دے دو اسے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم تنسبو، اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، نہ تم بھلاؤ، لیکن یہاں پر ہے اس کا معنی نہ تم چھوڑو، نہ تم ترک کرو، الفضل احسان کرنا، بینکم آپس میں احسان کو ترک نہ کرو، احسان رکھو۔ نباہ نہیں ہو سکا، وہ کوئی معاملات ایسے بن گئے کہ وہ نکاح کے بعد طلاق دینا پڑ گئی رخصتی سے پہلے پہلے، وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کرنا ایک دوسرے پر، اس کو نہ بلاؤ، اس کو یاد رکھو، ایک دوسرے پر احسان کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، یہاں پر دیکھیے پیچھے طلاق کا تذکرہ ہوا، نکاح کا تذکرہ ہوا، عدت کے مسائل آئے، بہت سارے مسائل کے آنے کے بعد ابھی آگے بھی وہ دوبارہ عدت کے مسائل آئیں گے، طلاق کے مسائل بھی آئیں گے، لیکن درمیان میں رب کائنات نے حافظوا علی الصلوات سے نمازوں کا تذکرہ کر دیا۔ حالانکہ مسائل چل رہے ہیں طلاق کے، عدت کے اور جناب، لیکن اللہ کریم نے درمیان کے اندر یہ نماز کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ معاملات کے اندر وہ چلتے رہیں گے، لیکن اس کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد کے ساتھ تم نے حقوق اللہ کو نہیں بھلا دینا، وہ تو حقوق العباد ہے نا، وہ نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، حق مہر ہے وغیرہ، یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں۔ اشارہ اس بات کے اندر یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کرتے کرتے کہیں حقوق اللہ کو نہ چھوڑ بیٹھنا، حقوق اللہ کو بھی تم نے یاد رکھنا۔ حافظو، حفاظت کرو تم علی الصلوات، نمازوں پر، نگہبان رہو نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز، کون سی نماز ہے یہ درمیانی؟ عصر کی۔ علماء کرام کا اسی بات پر جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چونکہ اس وقت انسان سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑ دوں، عصر کی نماز چھوڑ دوں، سارے دن کا وہ تھکا ماندہ، لیکن اللہ کریم نے جہاں فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کو نہیں چھوڑنا، اس کی الگ سے تاکید فرمائی، وگرنہ پیچھے نمازوں کا تذکرہ آ گیا علی الصلوات کے اندر، لیکن عصر کی نماز کی الگ سے دوبارہ تاکید فرمائی کہ بالخصوص عصر کی نماز کو ترک نہیں کرنا۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، فرما برداری رکھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں خوف ہو، مطلب جنگ کے اندر ہو، کسی اور معاملے کے اندر پھنسے ہوئے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، پس کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور رکبانًا،
یا سواری پر بھی تمہیں موقع ملے تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو۔ یعنی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا بھی خوف ہے اور جنگ کے معاملات چل رہے ہیں یا کوئی اور، فرمایا نماز کو تم نے ترک نہیں کرنا، نماز کو پڑھنا ہے۔ فرجالن او رکبانا، یہ پیدل چلتے چلتے پڑھ دو، او رکبانا یہ سواری پر تم پڑھنا چاہو تو سواری پر پڑھ لو۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس کا یہ ماجرا ہوگا کہ اگر ہمیں اس جنگ کے اندر یا کسی بھی جگہ پر وہ کھڑے ہونے کا موقع ملا تو نماز پڑھ لیں، اگر جھکنے کا موقع نہیں ہے تو کچھ جھکیں، رکوع کریں، اس سے کچھ زائد جھک کر سجدے کی وہ اشارہ کر لیں۔ لیکن اگر اس کے اندر بھاگ دوڑ ہے مسلسل مطلب، تو پھر اس نماز کو مؤخر کر دیا جائے، نماز کو پھر بعد کے اندر پڑھا جائے۔ اور اگر سواری کے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھنے کے اندر آپ کو آسانی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اجازت ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کے اندر ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اللہ نے سکھایا تمہیں، ما لم، وہ کچھ، لم تکونوا، نہیں تھے تم، تعلمون، اسے جانتے، تم اسے نہیں جانتے تھے، وہ کچھ بھی اللہ نے تمہیں سکھلا دیا، اس پر اللہ کا ذکر کرو۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون منکم، اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، جن عورتوں کے، ان عورتوں کے متعلق اللہ کریم نے مسائل بیان فرمائے۔ خاوند فوت ہوگا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، جیسے آپ حضرات نے پیچھے پڑھا۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ دیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کریں، لازواجہم، اپنی عورتوں کے لیے، متاعن الی الحول غیر اخراج، متاعن، فائدہ پہنچانے کی، ساز و سامان کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ رواج یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، طلاق ہو جاتی عورت کو نکال دیا جاتا تھا، فارغ ہے۔ لیکن بعد کے اندر یہ متعین ہو گیا کہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ 1 سال تک اسی کے خرچے پر پلتی رہے گی، اسی کے خرچے پر رہے گی، اسی کے گھر کے اندر رہے گی۔ یعنی خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد وہ عورت اسی گھر کے اندر رہے، خاوند کا جو نان و نفقہ ہے اسی پر اکتفا کرے، گزارا کرے، 1 سال تک اسی کی میراث میں سے کھائے، 1 سال تک، اس کے بعد وہ چلی جائے تو کوئی عرض نہیں ہے۔ لیکن بعد کے اندر یہ مسائل تبدیل کر دیے گئے، یہ وہ ناسخ منسوخ والی بات ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت باقی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ وہ منسوخ کس آیت سے ہوا وہ آگے آپ حضرات پڑھیں گے۔ والذین یتوفون، وہ لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، یذرون ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ دیں عورتیں، وصیتاً، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے۔ یہ خاوندوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ بھائی میری بیوی کو 1 سال تک میرے گھر کے اندر رکھنا ہے، ہاں، اور اسے نکالنا نہیں ہے یہاں سے۔ خاوند وصیت کرے اپنی عورتوں کے لیے، متاعن، ساز و سامان کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ یہ پہلے مسئلہ تھا۔ اچھا، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ عورتیں نکل جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ عورتیں خود چلی جائیں وہاں سے، خاوند کے گھر کے اندر نہ رہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس چیز میں کہ جو عورتیں کریں، فیما، اس معاملے میں جو کیا ان عورتوں نے، فی انفسہن، اپنے معاملے کے اندر جو عورتیں کرتی ہیں اس کے اندر پھر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، من معروف، لیکن وہ معروف کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے اور حکیم ذات ہے، اللہ غالب ذات ہے اور حکمتوں والی ذات ہے۔ اللہ کے ارکام کے اندر حکمت ہے۔ پہلے یہی مسئلہ رہا ہے کہ عورت 1 سال تک اپنے خاوند کے گھر کے اندر رہے۔ اس وقت یہ عدت والی جو آیت مبارکہ آپ حضرات نے پیچھے پڑھی ہے، تربص اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت اپنے آپ کو روک کر رکھے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب وہ آیت نازل ہو گئی، گویا کہ اللہ کریم جل شانہ نے اب یہ سال والا حکم یہ ختم ہو گیا،
اب اس عورت کی جو جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت اللہ کریم نے صراحتاً بیان فرما دی کہ 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے۔ تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت باقی آپ حضرات نے وہ ناسخ منسوخ والے مسئلے کے اندر پڑھا تھا، بعض آیات باقی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور بعض آیات منسوخ ہو گئی لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیے آیت باقی ہے لیکن اس کا حکم وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا، ناسخ کون سی آیت بنی؟ تربص اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن اللہ کریم نے صراحت فرما دی ہے، بیان فرما دی ہے صراحتاً۔ اور دوسری بات یہ اس وقت تھی جب میراث والے احکام ابھی نہیں آئے تھے، وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے۔ وراثت کے حکم جب جاری ہو گیا، اب عورت کے لیے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد الگ سے حصہ ہے، مقرر ہے۔ اب عورت کو 2 قسم کے حصے ملیں گے۔ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو یا تو 8واں حصہ ملے گا یا 4تھا حصہ ملے گا۔ اگر اس کی اولاد ہے، مرنے والے آدمی کی اولاد ہے، تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملے گا اس کی میراث میں سے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو 4تھا حصہ ملے گا۔ ابھی یہ وراثت والے یہ احکامات یہ بھی ابھی وہ بیان نہیں کیے گئے تھے، لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے تو اب متعین ہو گیا کہ اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی کو یا تو 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ تو گویا کہ اب اس کی جو میراث ہے وہ بھی مقرر ہو گئی۔ ایک تو وہ میراث والی آیت اس کے لیے ناسخ بن گئی کہ جب یہ حکم تھا اس وقت وہ میراث کے احکامات جاری نہیں تھے، اس لیے فرمایا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے اندر 1 سال تک رہے اور اسی کی میراث میں سے کھاتی رہے، چونکہ میراث اس کے لیے کوئی متعین نہیں تھی کتنی ملنی ہے، لیکن اب متعین ہو چکی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حصہ متعین کر دی ہے عورت کا، اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ اب جب اس کے لیے وہ بھی حصہ مقرر ہو گیا تو اب یہ حکم ختم ہو گیا اس کے لیے سال والا۔ اب اپنی میراث لے اور جناب 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے اور بس یہ عورت فارغ ہے، اس کے بعد جو چاہے کر سکتی ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں، ایک میراث والی آیت اور یہ پیچھے عدت والی آیت تربص اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ دونوں آیتیں ناسخ بنی ہیں اس حکم کے لیے اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کے لیے متاع سامان ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، متقین پر یہ حق ہے مطلقہ عورتوں کے لیے۔ یہ بھی جب ہم نے پڑھا وہ مسئلہ، اگر وہ طلاق دے دی جائے اس عورت کو جس کا حق مہر مقرر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ حق مہر نہیں ہے، اور اگر حق مہر تو اس کا مقرر ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی تو پھر آدھا حق مہر دے گا۔ اب یہاں سے یہ سمجھیے گا کہ اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر ہوا اور خلوت بھی ہو گئی اس آدمی کے ساتھ اور پھر وہ آدمی اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اسے کیا دے گا؟ متاع بالمعروف کے اندر پھر کیا چیز آئے گی؟ پھر اس کے اندر یہ چیز آئے گی جو حق مہر اس کے لیے مقرر ہو گیا وہ پورا حق مہر اسے ادا کرے، اس عورت کو پورا حق مہر ادا کرے۔ اب اس کے اندر نصف نہیں ہے، پورا حق مہر جو اس کے لیے متعین ہو چکا ہے، مقرر ہو گیا، حق مہر ادا کرے۔ دوسری بات، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ خلوت سیاح ہو گئی لیکن نکاح کے اندر حق مہر متعین ہی نہیں ہوا تھا، حق مہر متعین ہوا ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس آدمی کی وہ علیحدگی ہو چکی ہے، تو پھر حق مہر اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر حق مہر کیا دے گا؟ پھر حق مہر ہوگا جسے کہا جاتا ہے مہر مثلی، پھر مہر مثلی ادا کرے گا۔ مہر مثلی کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر اس جیسی جو عورتیں ہیں ان کا کتنا حق مہر مقرر ہوا ہے، اس جیسی یا اس خاندان کے اندر جتنی بھی وہ عورتیں ہیں اور عورتیں ان کا کتنا حق مہر مقرر ہوا، جتنا ان کا حق مہر مقرر ہوا اتنا ہی اس عورت کا حق مہر مقرر کر دیا جائے گا۔ جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت سیاح ہو گئی اس کے بعد آدمی طلاق دیتا ہے تو پھر جناب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حق وہ مہر مثلی دیا جائے گا کہ اس خاندان کے اندر اس جیسی عورتوں کی جتنی وہ حق مہر مقرر ہوتا ہے عموماً اتنا ہی اس کا مقرر کر دیا جائے گا۔ حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے۔
کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو ان چیزوں کو، ان مسائل کو سمجھو۔ کتنی واضح واضح اللہ کریم جل شانہ نے مسائل بیان فرما دیے کہ طلاق کے اور عدت کے، اور جناب متوفی عنہا زوجها جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت کے، اس کے علاوہ اور باقی دوسری عدتیں، ان کو اللہ کریم جل شانہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو ان مسائل کی، تم ان باتوں کو سمجھ لو۔